اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل سن 2021 کا وزارتی فیصلہ نمبر 12 جاری کیا، جس کی روح سے وزیر اعظم کا ایگزیکٹو آفس قائم کیا جائے گا، جو براہ راست کابینہ کے ماتحت ہوگا۔ کابینہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور شام کے گولان کے پہاڑی علاقے سے متعلق اسرائیلی پالیسی کی شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن (HMC) نے قطر میں حالیہ دنوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر اپنی آؤٹ پیشنٹ سروسز میں چینجز کا اعلان کیا ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 162 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,45,348 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل سن 2021 کا وزارتی فیصلہ نمبر 12 جاری کیا، جس کی روح سے وزیر اعظم کا ایگزیکٹو آفس قائم کیا جائے گا۔ یہ آفس براہ راست کابینہ کے ماتحت ہوگا۔ اس آفس کا مقصد حکومتی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا اور وزارتوں اور دیگر سرکاری محکموں اور عوامی اداروں اور انسٹیٹیوشنز کو سونپے گئے اہداف اور نتائج کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم کا ایگزیکٹو آفس تمام اقتصادی، سماجی، انسانی اور ماحولیاتی شعبوں میں منظور شدہ پروجیکٹس اور پروگراموں پر عمل درآمد کرنے کا ذمہ دار ہوگا، اور یہ طے شدہ اہداف کی پیش رفت پر نظر رکھنے کے علاوہ وزارتوں اور دیگر عوامی اداروں کو ان کے مختلف منصوبوں اور پروگراموں کے نفاذ میں ضروری مدد بھی فراہم کرے گا۔ علاوہ ازیں ایگزیکٹو آفس کی یہ ذمہ داری بھی ہوگی کہ وہ ان مشکلات اور چیلنجز کو وزیر اعظم کے سامنے پیش کرے جو حل طلب ہوں، اور ان کے حل کرنے کے لیے مناسب تجاویز بھی پیش کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل ہوگا۔ وزارتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تمام ڈیزگنیٹڈ اتھارٹیز اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اس کی تاریخ اجرا سے اس پر عمل درآمد شروع کر دیں گی اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ قطر کی کابینہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور شام کے گولان کے پہاڑی علاقے میں یہودیوں کی آباد کاری کی اسرائیلی پالیسی کی شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کابینہ نے فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے عالمی برادری سے اس معاملے میں فوری مداخلت کی اپیل کی ہے اور امن کی بحالی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردادوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عرب امن انیشیٹو کے تحت حل کیا جانا چاہیے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن (HMC) نے قطر میں حالیہ دنوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر اپنے آؤٹ پیشنٹ سروسز میں چینجز کا اعلان کیا ہے۔ یہ چینجز مریضوں، وزٹرز اور سٹاف کے لوگوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے کی گئی ہیں۔ یہ سروسز اب اتوار 2 جنوری 2022 سے 50% آؤٹ پیشنٹ اپائنٹمنٹس ٹیلی میڈیسن کے مشورے کے ذریعے اور 50% ذاتی مشاورت کے ذریعے مہیا کی جائیں گی۔ مریضوں سے کہا جائے گا کہ وہ ہاسپٹل نہ آئیں۔ ڈاکٹر ملاقات کے روز مریض سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اسے ضروری مشورہ دے گا۔ اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ مریض کو ذاتی طور پر میڈیکل ایڈوائس کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر اس کا انتظام کرے گا اور مریض کو ہاسپٹل یا کلینک کی جانب سے مطلع کر دیا جائے گا۔ HMC کی تمام فیسلٹیز میں سخت حفاظتی پروٹوکولز نافذ کیے گئے ہیں اور مریضوں، وزٹرز اور ہاسپٹل کے عملے کی حفاظت کے لیے ایک نئی وزٹر پالیسی نافذ کی گئی ہے۔ HMC کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ اور ایمبولینس سروس 24 گھنٹے کام کرتی رہے گی۔ HMC نے کمیونٹی کے ممبران کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ ان سروسز کو صرف طبی ہنگامی حالات کے وقت استعمال کریں۔ علاوہ ازیں HMC کی ورچوئل ارجنٹ کیئر سروس اتوار سے جمعرات صبح 7 بجے سے دوپہر 3 بجے تک نان لائف تھریٹنگ کنڈیشنز والے مریضوں کی مدد کے لیے دستیاب ہے۔ اس کے لیے ٹیلی فون نمبر 1600 پر کال کی جا سکتی ہے۔
وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کورونا وائرس کے 542 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 380 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 162 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ اس دوران میں وزارت صحت نے کورونا وائرس کے مزید 162 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,45,348 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ایک 67 سالہ کورونا وائرس کے مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جو پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھا اور اس کی ضروری میڈیکل کیئر کی جا رہی تھی۔ دریں نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 5,193,431 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ ویکسین کی 2,64,234 بوسٹر ڈوزز لوگوں کو لگائی جا چکی ہیں، اور یوں قطر کی ٹوٹل آبادی کے 86.2% لوگ ویکسین کی 2 ڈوزز لگوانے کے بعد مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ ادھر امریکہ کے ماہرین صحت نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ آنے والے ہفتوں میں شدید پابندیوں کے لیے تیار رہیں، کیونکہ کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد نے ہاسپٹلز، اسکولوں اور دیگر شعبوں کے روزمرہ معمولات کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی بحریہ کے جہازوں نے بحیرہ عرب میں مچھلیاں پکڑنے والی ایک کشتی پر چھاپے کے دوران 385 کلو گرام ہیروئن ضبط کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اس خطے میں منشیات پکڑنے کے معاملے میں بین الاقوامی سطح پر کیے گئے آپریشن کی ایک بڑی کارروائی ہے۔ کشتی پر کسی ملک کا پرچم نہیں تھا۔ امریکی بحریہ کے مشرق وسطی میں تعینات 5ویں فلیٹ کے کمانڈر نے اپنے بیان میں اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ یہ کشتی ایران سے آئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کے تمام 9 ارکان نے بتایا ہے کہ ان کا تعلق ایران سے ہے۔ امریکی وفاقی امیگریشن حکام نے سینکڑوں کی تعداد میں افغان شہریوں کی انسانی بنیادوں پر عارضی داخلے کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ امریکی امیگریشن حکام کے مطابق افغانستان سے اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد سے انہیں امریکہ میں عارضی داخلے کے لیے 35,000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے اب تک صرف 150 سے کم ہی درخواستیں منظور ہوئی ہیں، جبکہ 470 مسترد کر دی گئی ہیں۔ کل دیر گئے پاکستان کے شہر کوئٹہ میں بم کا دھماکہ ہونے سے 4 افراد ہلاک اور 15 دوسرے زخمی ہو گئے۔ بم شہر کے وسطی علاقے میں واقع ایک کالج کے باہر کھڑی گاڑی میں نصب کیا گیا تھا۔ فوری طور پر کسی نے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے امریکہ کے ہم منصب جو بائیڈن سے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین پر کوئی بھی پابندی عائد کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ دونوں لیڈروں کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جبکہ اگلے ماہ جنوری میں دونوں صدور کے مابین باقاعدہ مذاکرات ہوں گے۔ یاد رہے کہ روس کی جانب سے اس کے یوکرین کے بارڈر کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں فوجی تعینات کیے جانے پر مغربی ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مراکش کے شمال مشرقی صوبے ڈیروچ میں 4 ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آیا ہے۔ ایک بیان میں مراکش کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس کا کہنا ہے کہ اس زلزلے کا مرکز ساحلی علاقے میں 21 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ابھی تک زلزلے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر اولمپک کمیٹی QOC نے سن 2022 کے لیے کھیلوں کے اپنے کیلنڈر کا اعلان کر دیا ہے، جس میں 36 بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں کے ساتھ کھیلوں کے 62 دیگر ایونٹس اور فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 شامل ہیں، جو 21 نومبر سے 18 دسمبر تک منعقد ہوں گے۔ قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کے 11ویں راؤنڈ میں کل سلال کی ٹیم نے العربی کی ٹیم کو 2-0 سے ہرا دیا۔ ایک دوسرے میچ میں الخور کی ٹیم نے قطر اسپورٹس کلب کی ٹیم کو 2-1 سے شکست دے دی۔ ٹورنامنٹ میں یہ اس کی پہلی جیت تھی۔ ادھر انڈر 19 ایشین کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 103 رنوں سے، جبکہ سری لنکا نے پاکستان کو 22 رنوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل سن 2021 کا وزارتی فیصلہ نمبر 12 جاری کیا، جس کی روح سے وزیر اعظم کا ایگزیکٹو آفس قائم کیا جائے گا، جو براہ راست کابینہ کے ماتحت ہوگا۔ کابینہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور شام کے گولان کے پہاڑی علاقے میں
علاقے سے متعلق اسرائیلی پالیسی کی شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن HMC نے قطر میں حالیہ دنوں کے دوران کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر اپنی آؤٹ پیشنٹ سروسز میں چینجز کا اعلان کیا ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 162 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,45,348 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔